کے سامنے حاضر ہیں بہت اہم گیسٹ کے ساتھ. آج کے ہمارے مہمان ہیں چیئرمین مسٹر کاشف شاہ فرام زامن گروپ. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ سر کچھ اپنے بارے میں بتائیے, ہماری ناظرین جاننا چاہتی ہیں آپ کے بارے میں. دیکھیے اس وقت جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس میں اگر میں اپنے آپ کو ڈیفائن کروں تو ایک اسٹرگلر کے طور پہ ڈیفائن کروں گا, جس میں ہم ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. ریئل اسٹیٹ کمیونٹی انفیکٹ پاکستان میں دوسرا بڑا جاب پرووائڈنگ سیکٹر ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بغیر حکومتی سپورٹ کے یہ پوری انڈسٹری کردار ادا کرتی ہے, چاہے ریگولیشن ہو, چاہے معاشی صورتحال اپنے خاندان اور اپنی انڈیویجویلٹی کے حوالے سے ہو. تو اس کے لیے جتنی بھی اس کے حقوق کی آواز بلند کرنا ہو, ان کے معاملات کو حکومت تک لے جانا, چاہے وہ ٹیکسز سے تعلق رکھتے ہوں یا اس انڈسٹری میں جو حائل مشکلات ہیں دور کرنے کے حوالے سے اگر اس میں اسٹرگل کرتے ہیں. ماشاء اللہ, خیر زبردست. سر اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیے, اسکولنگ سے لے کر گریجویشن تک. دیکھیے اسکولنگ میری سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول سے ہوئی, اور ایک کانوینٹ سے اسکولنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈسپلن سے گزرتے ہیں, ایک اسٹرکچر سے گزر کے آپ آگے بڑھتے ہو. ڈیری کالج سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, اس کے بعد میرا تعلق مختلف سیکٹر سے رہا, جس میں انجینئرنگ بھی تھی, جس میں پھر میرا کامرس کا بیک گراؤنڈ بھی رہا, اور میں فائنلی اگر میں یہ کہوں تو میں اس وقت ماسٹرز میں نے کیا فنانس میں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں فائنلسٹ ہوں. اس کے علاوہ میری انجینئرنگ جیسے میں نے آپ کو بتایا بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ میرا مارکیٹنگ کا بڑا گہرا تعلق ہے درسِ سے. تو یہ بنیادی طور پر میں نے اپنی ایجوکیشن حاصل کی. ماشاء اللہ. سر آپ کی تعلیم و پرورش میں آپ کے والدین کا کیا کردار ہے؟ کسی بھی والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. والدین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو کچھ بھی, اگر اس کو آپ کچھ لوگ اس کو کامیابی مانیں گے, اگر یہ کامیابی ہے تو بھی انہیں والدین کی دیں گے, اور اگر آج ہم اپنی محنت کر رہے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش ہے اور کامیابی کی طرف گامزن ہے, تو بھی میں کہوں گا سب کچھ ماں باپ کی دین ہے. اللہ پاک کے بعد اللہ پاک نے جو ہم پہ اتنی ساری نعمتیں نازل فرمائی ہیں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں, جو کہ اپنا آج قربان کر کے اپنی اولاد کا کل سنبھالتے ہیں. تو اس میں میری صرف تعلیم و تربیت نہیں, بلکہ اس کے اندر میرے ایک ایک الفاظ میں جھلک جو ہے میرے والدین. کوئی شک نہیں. سر آپ نے پراپرٹی کی فیلڈ ہی کیوں چنی؟ مطلب آپ کسی سے مطلب فیملی میں کوئی اور تھا یا کوئی آپ کی فیملی میں خاندان میں رہ چکا ہے سر؟ لیکن آپ کا پچھلا سوال جو ہے اس سے ریلیونس رکھتا ہے. میری والدہ, میرے والد صاحب کمایا کرتے تھے, ایکچولی محنت کرتے تھے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, اور والدہ میری ان تمام جو کمائی تھی, جو سیونگس تھی, اس کو انویسٹ کیا کرتی تھی. ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے جب ہماری انگلی پکڑ کے والدہ مختلف جگہ پر لے جاتی تھی, مختلف جگہ پہ انویسٹمنٹس کیا کرتی تھی. تو ہم نے اس وقت سے اپنے گھر میں رہ کے ماحول دیکھا کہ سیونگ کس طرح سے کی جائے گی, اور اس سیونگ کو پھر انویسٹ کس طرح سے کیا جائے گا, اور انویسٹمنٹ کے بعد اس سے مزید کس طرح سے پانی حاصل کیا میں نے اپنی والدہ سے دیکھا اور والدہ سے سیکھا, اور ان کے ساتھ چلتے چلتے پھر میری فیلڈ کچھ اور تھی, اور میں بنیادی طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں تھا. کارپوریٹ سیکٹر سے جو میری اس طرح سے سیونگ ہو جایا کرتی تھی, اس سیونگ کو میں ریئل اسٹیٹ کی جانب انویسٹ کر دیا کرتا تھا, اور پھر ریئل اسٹیٹ نے اتنا متاثر کر لیا مجھے کہ میں باقاعدہ طور پہ اس فیلڈ میں آ گیا. پھر ریئل اسٹیٹ سے چلتے ہوئے ہم کنسٹرکشن کی طرف بھی آ گئے, ڈیولپمنٹ کی طرف بھی آ گئے. تو اب جو ٹوٹل اس سیکٹر میں جتنے بھی سیگمنٹس ہیں سوائے مٹیریل کے, جو مٹیریل آپ ورک کرتے ہیں, اس کے علاوہ بلڈنگ مٹیریل کی طرف, اس کے علاوہ ہم تمام چیزوں میں اس وقت اپنی سروس ہیں. ماشاءاللہ زبردست. سر آفٹر ایجوکیشن آپ نے فرسٹ فرم کون سی جوائن کری, یا آپ کا فرسٹ پروجیکٹ کیا تھا؟ جو پہلی میری ایجوکیشن تھی میں نے آرٹیکلشپ جوائن کی تھی. صحیح. اور آرٹیکلشپ میں بہت تھوڑے سے پیسے ملا کرتے تھے. تو نیچرلی ایک ہماری فیملی بیک گراؤنڈ کو بہت زیادہ فائنینشلی فلارش نہیں کیا ہوتا سب نے, بڑے بڑے پہ نہیں تھی, اور والد صاحب نے جو کمایا تھا بڑی محنت سے کمایا بنا. تو اس وقت کچھ چھوٹی سی اماؤنٹ کی وجہ سے میں نے سوئچ کی جاب, اور مختلف سوئچنگ کرتا رہا, جس میں ابھی خود کو بھی جوائن کیا. اس کے بعد میں دیوان میں بھی رہا. اس کے بعد میں نے جاپان کی ایک کمپنی ہے JVC, اس کو بھی جوائن کیا.
اور پھر فائنلی یہ سفر طے کرتے ہوئے میں نے جب کارپوریٹ ورلڈ اپنا چھوڑا ہے، میں اس وقت JVC کا کنٹری ایک پاکستان میں، اور وہاں سے چھوڑ کے پھر میں اپنی انویسٹمنٹ جہاں کر رہا تھا یعنی ریئل اسٹیٹ کی، اس انویسٹمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے میں نے اپنی پہلی کمپنی فارم کی اسٹیٹ پروگرام سے، ایک ہولڈنگ کمپنی جو کہ پراپرٹی مینجمنٹ کرتی تھی، اور اس کے بعد چلتے چلتے آج زامن بلڈرز ہے، ماشاءاللہ سے آپ کے ایکسپیرینس میں ماشاءاللہ سے مزید اضافہ ہوتا گیا یہ والی چیز۔ ریسنٹ آپ کا کون سا پروجیکٹ اس وقت ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہم اس وقت جو پروجیکٹ لے کر آئے ہیں مین ہائی وے پہ کراچی حیدرآباد موٹر تعلق چینج اس کے اوپر ہزاروں کا کرا، اس وقت اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کا سافٹ لانچ پہ ہم اس کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور یہ ایک سندھ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ۔ سر کوئی بھی نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کن کن اصولوں پر عمل کرتے ہیں؟ دیکھیے ہاؤسنگ پروجیکٹ کامیابی میری نظر میں تب ہے جب وہ آباد، میں آبادی کو کامیابی مانتا ہوں، صرف ڈیولپمنٹ کو یا اس کے بیس دینے میں کامیابی نہیں مانتا۔ آباد ہونے کا جو پوٹینشیل ہے وہ ایسوسیٹڈ ہے مختلف فنڈامنٹلز کے ساتھ۔ تو جس وقت ہم کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو کنسیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آباد ہونے کا پوٹینشیل کیا ہے، اور آباد ہونے کے فنڈامنٹلز آیا وہاں پہ موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبادی تب آتی ہے کہیں پہ جہاں پہ کاروبار موجود، جہاں پہ روزگار۔ ہم اگر شہر کراچی کو اٹھا کے دیکھیں، اس وقت ملک پاکستان آباد ہوا ہے، اس وقت کراچی کی آبادی 4.5 لاکھ کے لگ 4.5 لاکھ اس میں مشتمل تھی، اور یہ جو لوگ تھے زیادہ ساحل علاقے کے ساتھ ساتھ آباد تھے، ساحلی علاقے کے ساتھ آباد تھے کیونکہ ساحل پہ اللہ پاک نے یعنی سمندر کے اندر سے ان کو رزق فراہم کر رکھا تھا۔ اس کے بعد شہر نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ انڈسٹریلائزیشن کی گئی، اور کاروبار جہاں جہاں آتا چلا گیا، جیسے جیسے بہتر چلا گیا ویسے ویسے یہاں کی آبادی بھی پھیلتی چلی گئی۔ یہاں کی آبادی پھیلنے کی وجوہات میں سب سے بڑا فیکٹر یہی کاروبار کا کہ انٹرسٹی موومنٹ شروع ہوئی، اور انڈسٹریلائزیشن جو بڑھی ویسے ویسے شہر نے ایکسپینڈ کیا۔ آج اگر میں یہ دیکھتا ہوں مختلف جگہوں پہ انڈسٹریز موجود ہیں، مختلف جگہوں پہ کاروباری فیسلٹیز موجود ہیں، اور کاروباری فیسلٹیز جہاں موجود ہوں گی وہاں پہ آبادی کی جینوئن ریکوائرمنٹ آ جائے گی۔ جہاں آبادی کی جینوئن ریکوائرمنٹ آج کی ہو یا کل آپ فورس ہی کر رہے ہیں، وہاں میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا اس کی کامیابی کے ساتھ آپ کو لانچ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی لائن کی سلیکشن کرتے ہیں اس کے لیے تو ہمارا بنیادی فیکٹر بھی یہی ہوتا ہے، اس کے بعد سیکنڈری فیکٹر ہمارا آتا ہے کہ وہاں سے کمیونیکیشن کتنی آسان ہے، اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف اسٹائل میں کتنی چینجز ہم لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ کراچی جو کہ دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے، اور نیچرلی کاسموپولیٹن ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبادی اور جس طرح کا حاصل وقت کا سسٹم ہے سارا، اس سے پولوشن بھی ہے، اس سے دوسرے معاملات بھی ہیں۔ آپ شہر کے اندر رہتے ہوئے شہر کے وقت میں آپ کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں، جیسے دنیا کے ہم بڑے شہروں میں سبز آباد ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا بھی حق بنتا ہے اتنے بڑے مشکل کا کہ اس کے سبز آباد ہو، اور آج ہو بھی رہے ہیں، جس میں بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو اب تک لانچ ہو چکے ہیں جو آباد ہو گئے۔ تو اسی طرح سے یہ تیسرا فیکٹر میں تصور کرتا ہوں کہ کسی بھی جنرل ہاؤسنگ ریکوائرمنٹ کے لیے یہ چیزیں آپ کو فنڈامنٹلی دکھا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی، پھر ہمارے ملک کی آبادی اکثر بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک کی آبادی کا کچھ 70 سے 75% کہتے ہیں کہ یہ 25 سال سے کم عمر لوگوں کو ہم اگر ان 25 سال سے کم عمر لوگوں کی اگلے 5 سال کی ایکٹیویٹیز دیتے ہیں تو ممکنہ طور پہ یہ شادیوں کی سسٹم میں جائیں گے، شادیوں کے بعد یہ نیوکلیئر فیملی سسٹم کی طرف جائیں گے، اس نیوکلیئر فیملی سسٹم کی وجہ سے ان کو گھروں کی ریکوائرمنٹ آئے گی۔ تو میں اگر اس فیکٹر کو کیلکولیٹ کروں تو آگے آنے والے چند سالوں میں 5-6 سالوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج اگر ہماری جنرل ملک میں ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ کوئی 10 لاکھ گھروں کی ہے سالانہ، تو آگے شاید 12 سے 13 لاکھ جی۔ اور میں آپ کو سب سے مزدار بات یہ بتاؤں، آج جو 10 لاکھ گھروں کی ریکوائرمنٹ ہے ہم 5 لاکھ سے زائد بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس سالانہ 5 لاکھ کے قریب بیک لاگ کریٹ ہو رہا ہے، اور اگر میں اس کو ہی صرف فوکس کرنے جاتا ہوں تو میرے پاس بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اس پر کام کرنے کی، کہ یہ تو وہ جنرل ریکوائرمنٹ ہے جو آج کی تاریخ میں مجھے ملتی ہے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ 70% آبادی
جو نیوکلیئر فیملی سسٹم کی جانب جائے گی یہی وہ آبادی ہوگی جو کہ انٹرسٹنگ موومنٹ کی طرف جائے گی، تو آٹومیٹکلی اس ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ پر پریشر آئے گا. تو یہ وہ جنرل فنڈامنٹل ہے جس سے میں سمجھتا ہوں ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ کو قائم رہنا، اور جو چیز قائم رہے گی اس کو نیشنلی آپ کو ایک طرح سے کاروبار اسی طرح ہے کہ آپ بالکل بہت صحیح بات کہی آپ نے. سر پاسٹ میں یا بھی ریسنٹ میں کس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کر کے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مطلب کچھ چیزیں اس طرح سے؟ دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اندر سے ڈر نکالنا. ڈر نکالنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے ریسرچ. ڈر سب سے زیادہ انسان کو تب لگتا ہے جب کسی اندھیری جگہ پہ جاتا ہے، وہاں کسی چیز کے محسوس نہ کرنے کا ڈر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پتہ نہیں ہوتا. تو جس چیز کا انمول کا جو ڈر ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. میں اس لیے کاروبار کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، چیلنجز سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ میں تیار ہوتا ہوں اس کے لیے. ایسا نہیں کہ میرے لیے چیلنجز نہیں آتے، یہ تحاشا چیلنجز آتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے، ہارنا بھی پڑتا ہے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ چیلنجز آنے ہیں. مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں ان مشکلات کا سامنا مجھے کرنا ہے اور اس کے بعد ان چیلنجز سے لڑنا ہے اور اس طرح سے نکلنا ہے. میں اس کی پوری اسٹریٹجی تیار کرتا ہوں. تو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں سب میں چیلنجز آئے، لیکن وہ چیلنجز آنے سے پہلے میں فوکس کر چکا تھا ان کو، اس سے پہلے ان کی پلاننگ کر چکا تھا. تو جب آئے تو انہوں نے شک نہیں دیا. جب وہ شک نہیں دیا تو الحمدللہ اس کو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے کنٹرول کر دیا. سر آپ کی فرم کا مقصد کیا ہے؟ آئی مین جہاں پر آپ ایز اے چیئرمین ورک دیکھیے اس کا نام ہے ضامن. اب یہ ضامن بنیادی طور پر نام دیکھیں تو ضمانت دے رہا ہے، یعنی کانفیڈنس دے رہا ہے، اعتماد دے رہا ہے. لیکن میں اس کے پیچھے کی ایک اور فلسفی آپ کو بتاتا ہوں کہ ضامن لفظ جو ہے یہ کنسیو میرے بچوں کے نام سے ہوا ہے. میرے 3 بچے، میں نے تینوں بچوں کے ناموں سے جب کچھ حروف نکالے تو حروف سے 2 میرے سامنے پروپوزل آئے تھے. ایک ضامن بن کے آیا تھا، ایک میزان بن کے آیا تھا. تو دونوں میں بڑے اٹریکٹیو تھے. میں نے اس میں سے ضامن کو سلیکٹ کیا، اور لوگوں کے اعتماد کا اگر آپ ضامن بن جائیں تو میری نظر میں یہ سب سے ویلیوبل آپ کا کردار ہوگا. اس وجہ سے ہم نے ضامن نام سلیکٹ کیا. تو ضامن کے ساتھ میری ایسوسیشن صرف ضمانت کی نہیں ہے بلکہ اپنے بچوں کی بھی ہے. جیسے ایک باپ یا ایک کوئی بھی والدین ہوں وہ اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ان کی بڑی جذبات ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں. تو میری چوتھی اولاد یہ ہے، اس کے ساتھ اسی طرز کے جذبات. بہت مسئلہ پازیٹیو سوچ ہے آپ کی. سر کسی بھی زمین یا جائیداد کو خریدنے سے پہلے لوگوں کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہ میسج آپ کا ہماری عوام کے لیے ہوگا ضرور. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کچھ بھی کرنے جاتے ہیں آپ تھوڑا سا اس کی اسٹڈی ریسرچ کیجیے. اپنی زندگی میں اس ریسرچ کے عمل کو آپ کو بالکل ایسے بنا لینا چاہیے جسے لازم و مطلوب کہتے ہیں. اب ریسرچ کس چیز کی جائے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے یہ دیکھنا کہ آیا جہاں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں آباد ہونے کا پوٹینشیل موجود ہے. جیسے میں نے اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں کہ شہر کے کونے میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، شہر کے کونے پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور شہر کا کونا کبھی نہیں ہوتا. یہ پورا ایک جملہ کمپلیٹ کرتا ہوں، میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ اگر ماضی میں جا کے دیکھیں جہاں اس وقت آپ بیٹھی ہوئی ڈیفینس کے ایریے میں، یہ شہر کا کونا تھا ایک جگہ. آج نہیں، آج مین کاروبار کی جگہ یہ. کل تک لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ دلدل ہے، یہاں ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. لیکن جس نے ویژولائز کر لیا، اس نے جب انویسٹمنٹ کر دی تو 80s میں جس نے یہاں پہ کوئی چند ہزار کے پلاٹ دیے آج وہ کروڑ. اسی طرح سے میں مختلف علاقوں کی بات کرتا ہوں. بلوچستان جوہر جیسے شہر کا کونا تھا، آج بالکل مین آپ سمجھے سینٹر میں گزرا ہوا ہے. اتنی پاپولیشن ہے کہ اکثر بیشتر میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ بلوچستان جوہر کی اگر پاپولیشن کاؤنٹ کریں پر پرفیکٹ کاؤنٹ کرنی پڑے گی. اسی طرح سے میں مختلف علاقوں میں چلے جاؤں. آپ اگر مین ہائی وے پہ چلے جائیں جس کراچی حیدرآباد موٹر کی ہم نے بات کی، کل تک اس کراچی حیدرآباد موٹر میں جا رہے تھے، بہت سارے خدشات خیالات جو ہوتے تھے کہ یہاں آبادی آئے گی نہیں آئے گی کیا ہوگا. آج ہم وہاں پہ پاکستان کے سب سے بڑے میگا پروجیکٹ دیکھتے ہیں، بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے میگا پروجیکٹ دیکھتے ہیں. اچھا نہ صرف وہ بڑے ہیں بلکہ جو ڈلیوری اور جو اسٹیٹکس وہاں پہ اپلائی کیے گئے، جس قسم کی وہاں فیسلٹی پرووائڈ کی گئی، میرے خیال میں آج وہ بھی دوسرے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہے پاکستان سے باہر ہو ان کے لیے بینچ مارک کا کردار ادا کرے. تو میرے خیال میں ہمیں آپٹیمسٹک اپروچ کے ساتھ ایک تو جانا چاہیے. دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ ایک یہ پچھتاوا کہ یہ زمین مجھے چند ہزار کی ملتی تھی، میں نے اس وقت نہیں لی، آج کروڑوں کی میں لے نہیں سکتا. یہ پچھتاوا آپ اگر رکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو اپنی وہی روش قائم رکھیے جو آپ نے پہلے کی. اگر آپ ان میں سے ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے فارچونز بنائے اس ریئل اسٹیٹ کے اندر، تو آپ ریسرچ کریں، اور ریسرچ کر کے ایک پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ شہر کے کونے میں انویسٹمنٹ کریں. کونا کبھی نہیں آئے گا، شہر ایکسپینڈ ہو جائے گا. اس کے بعد کے پھر مزید فیکٹرز ہیں. آپ کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں کسی چیز کی، کوئی جس کے ساتھ آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں آیا وہ کریڈیبل ہے یا نہیں. کریڈیبلٹی دیکھنے کے بہت سارے معیار ہوتے ہیں. صرف ایکسپیرینسز کو میں کبھی بھی سالوں میں کام نہیں کرتا. یعنی فلاں شخص کو 25 سال ہوتے ہیں یا فلاں شخص کو 20 سال ہوتے ہیں تو وہ بڑا کریڈیبل ہے یا بڑا ایکسپیرینس والا نہیں. لیکن کسی شخص کا قصور نہیں ہے اگر وہ بات بتا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جنہوں نے مثالیں قائم کر دی، بڑی بڑی کمپنیز بنا ڈالی، جس میں فیس بک ہے، جس میں آپ کی یوٹیوب ہے، جس کے اندر کئی نام ہے لے سکتا ہوں، وہ سارے ینگ لوگ ہیں. وہ کوئی اتنے پرانے کوئی قدیم لوگ نہیں ہیں. آپ کو لوگوں کو مواقع بھی دینے ہیں، لوگوں کے ساتھ کام بھی کرنا ہے. کریڈیبلٹی چیک کرنے کے لیے آپ کو اس کا کردار دیکھنا ہوگا کہ وہ کردار اب تک زندگی میں کس طرح کرنا ہے. اس کی گرد و نواح میں آپ کو نظر ڈالنی ہوگی کہ اس نے جب کاروبار شروع کیا ہے تو اپنے ساتھ کن لوگوں کو جوڑا. وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آج تو بہت آسان ہے، ایسوسیشن بن گئی ہے بہت ساری، جو کہ ایسوسیشن چاہے وہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں یا ریئل اسٹیٹ میں، وہ ایسوسیشن ایجنٹس کی سروس پرووائڈرس کی، آپ ان سے رابطے میں ہیں، ان سے پتہ کریں، وہاں سے آپ کو بہت سارے چیز وہی ہے. سر آپ کی پہلی بات کہ ہمیں چیز کو اسٹڈی کرنا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے. سر اپنے کسی بھی پروجیکٹ کی یا ورک کی پبلسٹی کے لیے آپ کون سی حکمت عملی اپناتے ہیں؟ کہ اس کی اسٹریٹجی بہت ساری مختلف ہوتی ہیں. اب وہ سر آپ مطلب دیکھو وہ میرا بیبی میں کسی کو فالو نہیں کرتا، وہ میرا بیبی ہے. میں مختلف اسٹریٹجیز جو ہے اس کے اندر ٹیسٹ ٹرائل کرتا رہتا ہوں. جس وقت ہم کسی چیز کو کنسیو کر کے چلتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا زامن ٹاؤن کے نام سے، جس وقت ہم اس کو کنسیو کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں. ایک فیکٹر یہی تھا کہ جو ہم پچھتاوا اکثر دیکھتے ہیں لوگوں میں کہ 20 سال پہلے انہوں نے ایک پراپرٹی کے بارے میں کہا کہ یہ مجھ سے 1000 میں مل رہی تھی اور آج کروڑوں کی ہو گئی، نہیں مل پا رہی. تو ان کی اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی، اس کو ہم نے ہٹ کرتے ہوئے اس کا ایک سلوگن بنایا 5000 میں چلتا ہے. تو بنیادی طور پر ہم کو کیا بتا رہے کہ آج وہ عوام جس کی ورتھ آپ کے لیے آج کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو کل کیا بنا سکتی ہے، اس کے لیے ہم ان کو ہسٹری میں لے جاتے ہیں. یعنی پہلے بھی ماضی میں ایسا ہو چکا ہے. تو آج ہم نے اس کی سالمنٹ 5000 روپے رکھی تاکہ آپ آسانی سے 5 سالوں میں اس کی ادائیگی کر سکیں اور آپ ایک زمین کے مالک بن جائیں، یعنی زمیندار بن جائیں. کل جس وقت وہ زمین آپ کی ہوگی، اس کا ٹائٹل آپ کا ہوگا، تو اس کی ورتھ 5000 روپے نہیں ہوگی، اس کی ہو سکتا ہے ورتھ لاکھوں میں یا شاید کروڑوں میں ہو. تو آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ریپیٹ ہوگا جیسے لوگوں کے ساتھ ہوا جن نے ہزاروں میں چیز لی اور وہ آج کروڑوں میں اس چیز کو سیل کر سکتے ہیں کروڑوں کے لوگوں کے. تو اس قسم کی اسٹریٹجیز کو اپلائی کرنی ہوتی ہے. ہم بیٹھتے ہیں، ہماری پوری ٹیم ہے، پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور اس میں اسٹریٹجیز کو ہم فارمولیٹ کرتے ہیں، اسٹریٹجیز کو لے کر آتے ہیں. ہماری اسٹریٹجیز میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس یہ ملے گا دوسروں کے مقابلے میں کہ ہم کسی کتابی چیز کو بلکہ شاید ہم اسٹریٹ اسمارٹنس اس کے اندر زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم وہ چیزیں زیادہ اپلائی کر رہے تھے جو پریکٹیکلی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، فنڈامنٹل نظر آ رہے تھے. اس کے ساتھ میرا یہی سوال ہے سر کہ لوگ آپ کے فرم پر مطلب کیوں بیٹ کریں، کیوں اعتماد کریں؟ ٹف کمپٹیشن تو آپ ہی کی کیوں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات میں تو یہ مانتا ہی نہیں کمپٹیشن کی وجہ نہیں، میں اس کی آپ کو وجہ بتاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں ہماری چیزیں بگڑی جاتی ہیں الحمدللہ اور کیوں لوگوں میں مزیداری بھی مل جاتی ہے. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ 10 لاکھ کی ریکوائرمنٹ جو ہے 5 لاکھ بھی پوری نہیں ہوئی. 5 لاکھ گھروں کی جو ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہوئی میں اس پہ کام کر رہا ہوں. جو 5 لاکھ آلریڈی کام کر رہے ہیں میں موجود ہیں، میں ادھر جا کے جنگ نہیں لڑ رہا، وہاں ہے کمپٹیشن. لیکن اگر میں اپنے عقل کے دروازے ذرا سے کھول تو مجھے سب سے پہلے دکھائی وہ 5 لاکھ دیں گے جہاں میں کام نہیں کر رہا.
تو جب میں ان 5 لاکھ پہ جا کے کام کروں گا تو میرا کمپٹیشن ہے ہی نہیں. سر یہ آپ نے ماشاءاللہ خود سے ایک اچھی کہنا چاہیے ڈفرینٹ راہ چلی ہے نا, مگر ہمیں ویسے نہ صرف میں نے خود اپنے لیے ڈفرینٹ راہ چلی, بلکہ میں جب آپ کے تھرو یا میڈیا کے تھرو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو میں چاہتا ہوں لوگ سنیں اس چیز کو, کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں خوشحالی آئے گی نا سب میں آئے گی, ایک سنگل بندے کے ساتھ خوشحالی نہیں آ سکتی, اور میں اکیلا خوش رہنے اور سارے میرے سامنے چہرے محسوس ہوں گے میں اس میں خوش نہیں رہ سکتا. مجھے خود بھی خوش رہنا ہے اور سامنے بھی مسکراتے ہوئے چہرے میں دیکھوں گا تو میری خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور مجھے اس کو انجوائے کرنے میں مزہ آئے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں پورا سیکٹر گرو کرے, پورا سیکٹر دیکھیے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو ٹیکسز آئے ہیں بنیادی طور پہ جب یہ بجٹ پیش کیا گیا مفتی اسماعیل صاحب نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو نان پروڈکٹیو سیکٹر کہا. مجھے سب سے پہلا اس کی وجہ یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اس وقت صرف سروسز کے شعبے سے وابستہ 5 لاکھ سے زائد لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ 5 لاکھ خالی انڈیویجول نہیں, 5 لاکھ گھرانے, اور 5 لاکھ گھرانوں کا مطلب 50 لاکھ کی تعداد ہے. اب صرف ریئل اسٹیٹ سروسز نہیں ہے اس کے اندر, ریئل اسٹیٹ سروسز کی CC فراہم کرتا ہے. وہ یا تو پلاٹ بیچے گا, یا مکان بیچے گا, یا کرایہ پہ دے گا. ابھی جو مکان یا پلاٹ کی ساری چیزیں اس کی کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کرنے والوں کی طرح لوئسٹ لیول میں مزدور کام کرتا ہے, جو گھڑیدار بناتا ہے, کام کرتا ہے. اگر میں ان سب کو شامل کروں تو 30-40 کے قریب انڈسٹریز اس کے اندر شامل کروں, مٹیریل جو اس کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو شامل کروں, تو لاکھوں کی شاید کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. سب سے پہلے کلاس میرا یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. کیسے نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے؟ نمبر 2, دیکھیے پاکستان کی اکانومی اگر ہم ماضی میں بہت لمبا دکھا بھی جائے, میں پولیٹیکل افیلیشن رکھ کے بغیر بات کر رہا ہوں, پچھلے 3 سالوں میں جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ اکنامک اپنی جو مضبوطی تھی وہ دیکھی ریئل اسٹیٹ سے رہی, اور ریئل اسٹیٹ سے جنریٹ ہونے والا ریونیو ہی سب سے بڑا ریونیو تھا گورنمنٹ کے لیے. تو اچانک آپ کو اس کے حوالے سے اس قسم کی بات کرنا ایک بات, اور دوسری بات جو ٹیکسز اپلائی کیے گئے وہ ریشنل ٹیکسز نہیں. اب ریشنل کہیں پہ ٹیکسز نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ٹرانزیکشن رک جاتی ہے. اب ٹرانزیکشن کون سی رکتی ہے یا اس سے افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کو ٹرانزیکشن جتنی ریئل اسٹیٹ کی ہو رہی ہے اس کی مد میں ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے ٹیکسز کی وجہ سے. ایک بات ہوتی ہے. دوسری چیز آپ کی فورن ریمیٹنسز آتی ہیں ریئل اسٹیٹ میں جو کہ انویسٹ کی جاتی ہیں, جو پاکستان میں فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس وقت. لاسٹ ایئر کا میں دیکھوں $31 بلین یہاں پہ آئے. $31 بلین میں سے ہماری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ 60 سے 65% ریئل اسٹیٹ کی جانب انویسٹ ہوا. اب اگلے سالوں میں کیا ہوگا؟ آپ نے سب سے پہلے ایک چیز کیا کی, آپ نے ٹیکسز کون سے بڑھائے, آپ نے نان فائننس کے اوپر ٹیکسز کو انکریز کر دیا. اس کے بعد ابھی ہمارے سارے شو کرنے پہ آپ نے اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اس گورنمنٹ میں زیادہ نکالتے ہیں. لیکن دیکھیے بنیادی طور پر پہلے آپ نے ڈسرو کیا, جب ڈسرو کیا تو 2 مہینے آپ کی ریمیٹنسز جو ریئل اسٹیٹ میں آنے کی ضرورت ہے, تو 2 مہینے کی آپ کی ریمیٹنسز ان کی ساتھ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ ان لینڈ پاکستانیز کو دیکھیں, آپ نے اس میں جو ٹیکسز ہیں فائلر پہ اس کو انکریز کر دیا. اچھا میں بدلا چیز آپ کو یہ بتاؤں, جو فائلر پہ ٹیکسز ہیں یہ جسٹیبل, یعنی آپ کوئی بھی شخص اگر میں فائلر ہوں, میں جو ٹیکسز کو ادا کر رہا ہوں وہ سال کے آخر میں اپنے گوشوارے میں جسٹ کرا سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ کے پاس نہیں رہی. گورنمنٹ کر کے آ رہی ہے ہماری ٹرانزیکشن کو مشکل کر رہی ہے. فرض کر لیجیے میری اگر ٹیکس کسی ٹرانزیکشن کی جو آپریٹنگ کاسٹ آتی تھی, فرض کر لیجیے کہیں پہ اگر 10 لاکھ روپے آتی تھی, تو آج گورنمنٹ کے 1% سے 2% کرنے کی وجہ سے یہ 20 لاکھ روپے ہو گئی. اب ضرور تو نہیں ہے میرے پاس وہ 30 لاکھ کو موجود ہو. اچھا پہلے یہ صرف اور صرف سیلر میں تھا, آپ نے آج بائر میں بھی لگا دیا, تو پھر کیا ہوا, 20 لاکھ کی وجہ 40 لاکھ پہنچ گیا. تو آپ جب ٹرانزیکشن کی کاسٹ کو انکریز کر دیں گے تو کیا ہوگا, ٹرانزیکشن کم ہو جائیں گی. جب ٹرانزیکشن کم ہو جائیں گی تو اس پہ وہ ٹیکس جو کہ گورنمنٹ نے ہولڈ کرنا ہے آپ کا وہ بھی کم ہو جائے گا. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ٹیکس ایجاد سے پہلے یہ گورنمنٹ نے واپس کرنا ہے عوام کو, اور جو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھنا ہے وہ ٹیکس ٹرانزیکشن سے آئے گا. ٹرانزیکشن نہیں ہوگی وہ ٹیکس. تو بنیادی طور پہ گورنمنٹ کو وہ تمام فیکٹرز کو سوچنا ہوگا جس سے ریئل اسٹیٹ کی جانب سے ریونیو جنریشن میں مددگار ثابت ہو سکے. اچھا مددگار کیسے ثابت ہوگا؟ جب تک آپ ریئل اسٹیٹ ہولڈرز کو اپنے ساتھ پالیسی میکنگ میں نہیں کریں. فرض کر لیجیے میں اگر آج بیٹھا ہوا ٹیکسٹائل کی پالیسی بنانے جاؤں تو کیا ہوگا, ٹیکسٹائل کا بیڑا غرق ہوگا, کیونکہ میرا نہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر, نہ مجھے ایکسپیرینس ہے اس کے اندر.
تو میں جب بھی ٹیکسٹائل کے حوالے سے اگر کوئی بات کروں میں ٹیکسٹائل کے ایکسپرٹس کو بلاؤں گا، ان سے بات چیت کروں گا. فرض کر لیجیے میں گورنمنٹ تو مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ہر ایریے کے ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ بلا کے بیٹھتا ہوں. ہاں گورنمنٹ کے اہداف ہو سکتے ہیں، گورنمنٹ یہ کہے کہ مشکل حالات میں ہمیں اتنا ریونیو جنریٹ کرنا ہے، آپ بتائیے یہ کرنا ہے، آپ بتائیے کیسے کیا جائے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. آج سے کچھ عرصے قبل IMF نے ایک پالیسی لاگو کر دی جس میں فائنینشیل مانیٹرنگ ہوتی تھی ساری دنیا کی. اس میں پاکستان کو شامل کر دیا کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو DNFBP بنا دی ہے، ڈیزگنیٹڈ فائنینشیل پروفیشنلز ہوتے ہیں، ان کو بنا دیا کہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو بری جو آپ کے پاس خریدنے آتا ہے اس کے سارے انتظامات آپ پتہ کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے. مسئلہ آ گیا، ہنگامہ برپا ہو گیا. ہم گورنمنٹ کے ساتھ جاتے تھے، گورنمنٹ نے بات کو ہماری سننے کے بعد اس میں سے وہ تمام جو پالیسیز تھی یا وہ تمام قوانین جو تھے جس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو نقصان ہو رہا تھا وہ ہٹا دیے. اس کے اندر سے ہٹانے کے بعد ہمیں یہ کہا کہ بھائی آپ سے ہم یہ اتنی ہیلپ چاہتے ہیں اس کے اندر کہ آپ اپنے پاس ریکارڈ کریں. اوکے، اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، جب دونوں اسٹیک ہولڈر بیٹھ گئے تو دیکھیں حل نکل آیا. حل نکلنے کے بعد آپ انڈسٹری کو لے کے آگے چلیں. یاد رکھیں یہ انڈسٹری صرف اور صرف گورنمنٹ کو ریونیو جنریشن کا ہی باعث نہیں کرنے کیونکہ شروع میں نے آپ کو بتایا 5 لاکھ سے زائد گھرانے تو سروسز کے چھوٹے سے تعلق رکھتے ہیں. اب تصور کر لیجیے ٹرانزیکشن بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 5 لاکھ گھرانے بے روزگار، 5 لاکھ گھرانے بے روزگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسے نہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھیں گے اور اس کو اپنے پیٹ میں پتھر باندھیں گے اور مر جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہی لوگ باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوگی. یہ بڑے دھوم پھراؤ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی تمام معاملات خراب ہوتی ہے. گورنمنٹ کو یہ تمام چیزیں اس اسٹینڈرڈ روڈ نہیں دیکھنی ہوگی کہ یہ چھوٹے سے لوگ ہیں، یہ نان پروڈکٹیو لوگ ہیں، ان سے بہت زیادہ لوگ نہیں چل رہے. معلوم ایسا اگر گورنمنٹ کرے گی تو گورنمنٹ کو پھر اس میں بہت ساری ریٹائلیشن کا سامنا ہوگا. ہم ان شاء اللہ ابھی ٹائم کر رہے ہیں. ہم نے کئی دفعہ گورنمنٹ سے بات کی اور وعدے ہوئے کے بعد کچھ چیزیں اب تک ہوئی نہیں، لیکن ان شاء اللہ سپٹمبر میں ارادہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کی سطح پہ تمام ایسوسیشن کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد اگلی پالیسی منظور کی جائے اور ضرورت پڑنے پہ انتہائی سخت احتجاج کا رستہ بھی اگر اپنانا پڑا تو انشاءاللہ اپنائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے پاکستان میں جیسے خدمات سر انجام دیتے رہے ویسی آگے بھی دیں، لیکن ہمارے معاشی طبقے ویسے یہ بالکل. سر پلیز تعمیرات ٹی وی کے بارے میں تھوڑی سی رائے سے آگاہ کر دیجیے. دیکھیے تعمیرات ٹی وی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہو جاتی ہیں، لیکن جتنی مجھے معلومات کی ہے جتنا میں سمجھا، سب سے پہلی چیز جو ماضی رہا ہے جو الحمدللہ شروع کی ہے اور آگے مستقبل میں جو عزائم ہونے چاہیے جس طرح سے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں آپ اپنا اس سے اچھا ہے. اور میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج چونکہ سوشل میڈیا بڑا پاپولر ہے اور کانٹینٹ بیس آپ کی جو چیزیں بہت زیادہ وغیرہ حاصل کرتی ہیں اور لوگوں کو انٹریکٹیو اس میں انوالو کرنا یہ بھی کامیابی کی طرح ہے. میں وش یو آل دس کہ اس میں آپ بہتر کام کریں، ہماری جانب سے دکھانے میں سکے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ماشاءاللہ اتنی اچھی نالج دی. تو ناظرین آج ہم ملے ہیں مسٹر کاشف شاہ سے، چیئرمین فرام زامن گروپ نے ہمیں اس فیلڈ کے بارے میں اتنے پازیٹیو آئیڈیاز دیے اور ہماری نالج میں اضافہ کیا. ہم آپ سے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.